اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیو، آج کی اس نشست کے اندر ایک بہن کا سوال تھا کہ ہم اذکار جب کرتے ہیں یا جو وظائف آپ بتاتے ہیں تو ان وظائف کے کرنے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، وظائف کرنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ مزید تکلیف ہماری بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ذرا اس کے بارے میں رہنمائی کروں، اور یہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ چند گزارشات، چند ہدایات آپ کو اس کے بارے میں دیتا ہوں۔ اس کی وجوہات جو ہیں، یہ کیوں ایسے معاملہ ہوتا ہے اور یہ تکلیف کیسے کم ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک دفعہ درد ہوا۔ ان کے جب پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرے پیٹ میں بڑی شدید درد ہے، اللہ اس کا حل کر دے، اس درد کو رفع کر دے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک پودا ہے، تو جا کے اس کے پتے دھو کے استعمال کر، کھا ان کو، اور انشاءاللہ تیری درد جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، ان کو کھانے کا طریقہ بتایا، ان کو کھا، تیری درد رفع ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہ پتے اتارتے ہیں، ان پتوں کو دھو کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا تھا، رہنمائی کی تھی، انہوں نے اسی طرح اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا اور اللہ کے فضل سے درد رفع ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی درد ہوئی دوبارہ۔ پھر حضرت موسیٰ کی جب وہ درد ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سیدھے وہیں پہ چلے گئے۔ اب حضرت موسیٰ نے جا کے وہ پتے اتارے، اسی طریقے کے مطابق دوبارہ پھر وہ پتے اتار کے کھا لیے۔ اسی طرح جیسے پتے کھائے ہیں تو درد کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، درد ان کی بڑھ گئی، یعنی کہ پہلے تو درد کم ہو گئی تھی، کھانے سے ختم ہو گئی تھی، اب درد ان کی مزید بڑھ گئی۔ تو بڑے پریشان ہوئے، پھر اللہ سے سوال کیا کہ اللہ، اب تو میں نے وہی نسخہ آزمایا ہے لیکن درد ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی ذات نے کتنا پیارا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق تھا، ان کے لیے بھی اس وقت سبق تھا، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب پہلے تیرے درد ہوئی تھی تو نے سب سے پہلے مجھے پکارا تھا، مجھ سے اس درد کے رفع ہونے کی تو نے دعا کی تھی کہ اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ یہ درد رفع ہو جائے، ختم ہو جائے میری۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر بھی تاثیر میں نے ہی ڈالی تھی، وہ تاثیر تیرے اندر جب وہ تو نے کھائے تو میرے حکم سے وہ درد تیری ٹھیک ہو گئی۔ اب تو نے دوبارہ درد ہوئی، مجھے نہیں پکارا، تو سیدھا اس چیز کے پاس گیا۔ تو بہن بھائیو، ہمیں اس روایت سے سمجھ کے آتی ہے، پتہ کیا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہماری آتی ہیں، سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کو پکارنا ہے کہ اے اللہ، میں سورہ فاتحہ پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا ہے، اگر یہ شفا اس وقت ہی اس نے آپ کو دینا ہے، فائدہ دینا ہے جب اللہ کا اذن ہونا ہے۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہوتا ہے یا جنات کا مسئلہ بنتا ہے یا کوئی جن آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کائنات کے جتنے بھی جن و انس، جتنی بھی مخلوقات میں نے بنائی ہیں، سب کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب اللہ چاہیں تو کسی کو کسی وقت بھی جو چاہیں کروا سکتے ہیں، کسی سے بھی پیچھے بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی کر سکتے ہیں۔ تو بھائی بات پتہ کیا ہے کہ سب سے پہلا کام ہے، جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی رقیہ شریعہ سنتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سے نیت کرنی کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اے اللہ میرا یہ معاملہ ہے، اس کو تو ٹھیک کر دے، اللہ تیرا قرآن پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر اتنی تاثیر پیدا کر دے اللہ کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ تو کرنا تو اللہ نے ہے، پیارے بہن بھائیو یاد رکھیں، کرنا تو اللہ کی ذات نے، کن کہنا تو آپ کا کام، کاف اور نون ملنا ہے تو کام ہونا ہے، جب تک کاف اور نون کن نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا۔ تو جڑ جائیں، اور دعا مانگنے کے بھی چند ایٹیکیٹس ہیں، چند آداب ہیں، دعا کرنی ہے، وظائف کرنے ہیں، ان کے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ ان ریکوائرمنٹس کو جب تک آپ فلفل نہیں کرو گے آپ کا معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دل صاف کرنا ہے اپنا۔ اب ایک بندہ تعویذ بھی لے رہا ہے، اس کا اللہ پہ بھی کہتا نہیں جی میں اللہ پہ بھی میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے،
وہ کہتا ہے جی نہیں جی وہاں پہ دربار پہ بھی حاضری لگانی ہے، میں نے ادھر سے بھی کرنا ہے، تعویذ بھی لینا ہے، دھاگا بھی لینا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اب آپ یہ تو دیکھو اللہ اور اس کے رسول ہمیں کیا سکھلا رہے ہیں، ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں کون سی ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ بھائی سب سے پہلی بات ہے عقیدے کی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیا لیسن دیا، ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لو، میرے اوپر یقین کرو، میرے اوپر ایمان رکھو گے تو اللہ کے فضل سے اللہ کہتے ہیں تمہارا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا۔ پھر دیکھو جب اس کے اوپر پھر قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مطابق انشاءاللہ ان وظائف کو کریں گے، پاک صاف ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ اب آپ نماز کوئی بھی نہیں پڑھتے تو یہ بھی معاملہ صحیح نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھو گے تو معاملات ہمارے سارے سیدھے ہوں گے۔ دیکھو علماء اکرام، قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، بقایا ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ جو بندہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں، یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو چیزیں جیسے پیرامیٹرز اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، ان کے اوپر عمل کرنا ہے ہم نے۔ 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی، صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، پاکی کا خیال رکھنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، فضولیات سے بچنا ہے، تہمات سے بچنا ہے، آپ نے سپرسٹیشیس قسم کی جو آپ کی تھاٹس ہیں ان کو ختم کرے اپنے دماغ سے۔ اللہ نے ہی سارا کچھ کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نفع کا مالک بھی میرا اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ نفع بھی اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، نقصان بھی۔ یہ وظیفے نے بھی آپ کو اسی وقت فائدہ دینا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہونا ہے۔ ایک چیز یہ تھا، ایک فیکٹر۔ پہلا کام ہم نے عقیدہ بنانا ہے، ایمان بنانا ہے اللہ کی طرف۔ اب دوسرا فیکٹر، اب فرض کریں آپ کی یہ ساری چیزیں، آپ ان پیرامیٹرز کو فلفل کرتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب اگلا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات، اللہ تعالیٰ قرآن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتے ہیں میں بندے کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر مشکل نہیں ڈالتا، مصیبت نہیں ڈالتا۔ میں اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو میں اس کی استطاعت کے، اس کی برداشت کے مطابق ہی ڈالتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ اب اللہ سے جڑنا ہے ہم نے۔ اب اگلا کام کیا کرنا؟ فرض کریں کسی نے جادو کر دیا، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو ہم نے ایک تو یقین پیدا کرنا ہے، پہلا کام۔ دوسرا، بعض اوقات ایک عمل کسی نے سخت کیا ہوا ہے آپ کے اوپر، زیادہ جادو کیا ہوا ہے، کوئی 2 3 4 5 7 قسم کے عمل کیے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں سے کروایا ہوا ہے، ایک جادوگر سے نہیں کئی جادوگروں سے کروایا ہوا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کا وہاں پہ اپروچ کیا ہوگی؟ پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی پڑھائی زیادہ کرنی پڑے گی، پڑھائی زیادہ کریں گے۔ دیکھیں جب آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، اس تکلیف کی یہ بھی ایک سمبل ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا جادو ٹوٹ رہا ہے۔ اس تکلیف کا ہونا جادو ٹوٹنے کی نشانیاں۔ میں کئی دفعہ، میں اب اپنا ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم جب رقیہ کر رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ کے اوپر دم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو وامٹ آتی ہے، جادو نکل جاتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات کسی کو واش روم آتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے، حاجت ہوتی ہے، جادو نکل جاتا ہے، مریض آتا ہے بالکل فریش ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مریض ٹوائلٹ جاتا ہے، واش روم کر کے آتا ہے، مریض ٹھیک ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مریض ٹوائلٹ جاتا ہے بلکہ اور زیادہ اسٹرینتھن ہو کے بیٹھتا ہے آ کے سامنے جب ہم اس کے اوپر پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم ایک معالج نے ان چیزوں کو اسیس کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جادوگر نے ایسا، مطلب ایسے پیشنٹس کو خواب میں ٹوائلٹ نظر آتے ہیں، پخانہ نظر آتا ہے، گندگی نظر آتی ہے، یعنی کہ ان کے اوپر جو جادو کیا ہوتا ہے اس میں ٹوائلٹ کے جنات بھی بیچ میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں جادوگر کو۔ اب وہ جب آتا ہے وہاں سے مزید اسٹرینتھن ہو کے آتا ہے اور نیا کوئی نہ کوئی وہ شیطانی عمل اس کے اوپر کرتا ہے، پھر نیچرل سے اس کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑتی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک معالج اسیس کرتا ہے، ساتھ پھر جب اسیسمنٹ کر کے پھر مریضوں کو بتاتا ہے۔ پھر پڑھائی بھی اسی طرح کی جاتی ہے، کسی کے اوپر تھوڑا پڑھنے سے اثر ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے اوپر زیادہ پڑھنے سے اثر ہوتا ہے، کسی کے اوپر ہم کہتے ہیں 313 دفعہ فلاں چیز پڑھو، اس سے زیادہ کی بھی پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ بات غلط ہے کہ قرآن اثر نہیں کرتا، الحمدللہ قرآن اثر کرتا ہے، اور بعض اوقات صرف اس کی شدت، انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے جادو کی، تو آپ کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے دوران جب آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، یاد رکھیں جس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے اس کو زیادہ کریں، اس کی ریپیٹیشن بڑھا دیں، اس کو زیادہ پڑھیں۔ جیسے انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے وہ آہستہ 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 1 دن 2 دن بعد 3 دن بعد آپ کی تکلیف رفع ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی کہ اس چیز کو پکڑ لیں، وہی آپ کا توڑ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ وہ جو عمل کیا ہوگا اس سے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ گھبرانا نہیں وہاں پہ، وہ یار یہ تو زیادہ ہوگی تکلیف، اب اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس کی ریپیٹیشن بڑھا دینی ہے۔ میرے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جب اس کی ریپیٹیشن بڑھائیں گے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لگاتار کنسسٹنسی اس کے اوپر لائیں، دوام لائیں، استقامت، صبر۔ دیکھیں اللہ قرآن میں ہمیں بارہا دفعہ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے
جب آپ صبر کرتے ہو اور نماز پڑھتے ہو، اللہ سے رجوع کرتے ہو، اللہ سے دعا مانگتے ہو، دعا کو بھی پورے یقین اور ایمان کے ساتھ مانگیں، اور بار بار ایک دفعہ دعا کہہ کے چپ نہ کر دیں، بار بار ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، کم از کم 3 دفعہ، میں کہتا ہوں 70 دفعہ تک مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضائع نہیں ہوگی۔ سجدے میں پڑھ دیں 70 دفعہ کم از کم مانگیں وہی دعا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ 70 دفعہ مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوئی ہوگی۔ جب آپ اٹھیں گے سجدے میں پڑھ کے باوضو ہو کے 2 نفل پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ لازمی دعا قبول۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 15 منٹ لگ جائیں گے، لازمی یہ کریں۔ میرا اللہ انشاءاللہ سب کا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اللہ تعالیٰ، ماں ایک کانٹا بھی اولاد کے چبھ جائے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، تو میرا اللہ کیسے کرے گا؟ بھائی یقین بنائیں، گمان بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے ساتھ ہے، تو اچھا گمان بنا کے اللہ سے مانگیں، بار بار مانگیں، میرا اللہ آپ کو دے گا شفا، ہو نہیں سکتا نہ ملے۔ تو بغیر تکلیف جب ہو پڑھنے سے، وظائف پڑھنے سے تکلیف جب ہو تو سمجھ لو تیر بالکل نشانے پہ لگ رہا ہے، انشاءاللہ معاملات آپ کے بہتری، اس کی ریپیٹیشن بڑھا دیں اور لگاتار کریں، دوسرے تیسرے دن آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نمازوں کو مت چھوڑیں، نماز 5 وقت کی پڑھیں، صبح شام کے اذکار مت چھوڑیں۔ جیسے زندہ رہنے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح پیارے بہن بھائیوں روحانی طور پہ ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں صبح شام کے اذکار کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل جب آپ اذکار میں ہوتے ہو، آپ صبح سے رات تک، اللہ شام تک ایسی ایسی دعائیں ہیں، ہر طرح کے زمین و آسمان کے درمیان جو شر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف، اس سے بچ جاتا ہے بندہ۔ اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے صبح کے اذکار میں، وہ پڑھیں آپ۔ جو بندہ فوت ہوتا ہے صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں واضح اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک فوت ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، سیدھا جنتی۔ تو بھائی ان دعاؤں کا اہتمام کریں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، فوائد بے شمار ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی۔ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔